السلام علیکم۔ سعودی گلف اردو میں خوش آمدید۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے سعودی عرب کے لیے کارگو سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے اخلاقیات سے متعلق ایک نئے قانون کا اجرا لازمی قرار دے دیا۔ اس قانون کا اطلاق نافرمان اولاد پر لاگو ہوگا۔ کی دریافت نے سعودی عرب کی تاریخ بدل دی۔ سعودی عرب آج دنیا میں تیل پیدا کرنے والے 3 بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ سعودی عرب شدید سردی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت -2 ڈگری تک پہنچنے کا امکان۔ نیا وائرس برطانیہ سے عمان پہنچ گیا، خلیجی ممالک میں 4 کیس رپورٹ۔ اب خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب نے اخلاقیات سے متعلق ایک نئے قانون کا اجرا لازمی قرار دے دیا۔ اس قانون کا اطلاق نافرمان اولاد پر لاگو ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق والدین سے بدتمیزی اور زیادتی کرنے والے نوجوانوں کے لیے سعودی حکومت نے سخت ایکشن لینے کا اعلان کیا ہے، اور اب والدین سے زیادتی اور مار پیٹ کرنے والوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا۔ سعودی انسانی حقوق کمیشن کا کہنا ہے کہ والدین سے دست درازی، زور و کوب اور انہیں حبس بے جا میں رکھنے والوں کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے۔ کمیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیگر جرائم جیسے تجارتی جعل سازی، بلیک میلنگ، اغوا، کسی کو دشمنی یا مال حاصل کرنے کے لیے قید میں رکھنے پر بھی اسی قانون کا اطلاق ہوگا، اور فوجداری قانون کے تحت سزائیں بھی دی جائیں گی۔ کی دریافت نے سعودی عرب کی تاریخ بدل دی۔ سعودی عرب آج دنیا میں تیل پیدا کرنے والے 3 بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعود تاریخ میں پہلی بار 1945 میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی ملاقات سے تیل کے معاہدوں کو تقویت ملی تھی۔ سعودی فرما روا شاہ عبدالعزیز نے ابتدا میں برطانوی حکومت سے تیل کے ذخائر کی کھوج کے لیے 5 لاکھ پاؤنڈ کی مالی مدد کی درخواست کی۔ برطانیہ نے انکار کر دیا کہ یہ وقت مالی مہم جوئی کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اس کے بعد 29 مئی 1933 کو سعودی عرب اور اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا نامی امریکی کمپنی کے مابین تیل کی تلاش کے لیے معاہدہ ہوا، اور تیل کے ذخائر برآمد ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت سے اب تک ملکی پیداوار میں صرف 38% اضافہ ہوا ہے۔ 1981 تک پہلی بار راس تنورہ میں آف شور ٹرمینل سے خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی کھیپ 1 سال میں 1 ارب بیرل سے تجاوز کر گئی تھی۔ یہی سعودی حکومت کی ترقی کی چابی ہے۔ سعودی عرب شدید سردی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت -2 ڈگری تک پہنچنے کا امکان۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں اگلے ہفتے سے سردی کی شدید لہر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کئی شہروں میں درجہ حرارت -2 ڈگری تک پہنچ جائے گا۔ اس دوران شدید سرد ہوائیں چلیں گی، جبکہ کئی علاقوں میں برف باری بھی ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی علاقوں میں پارہ 5 ڈگری سے -1 ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس بار سعودی عرب میں سردی کا کئی سال پرانا ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے۔ محکمہ شہری دفاع کی جانب سے مقامی افراد سے کہا گیا ہے کہ بارش کے دوران وادیوں اور نشیبی علاقوں کا رخ کرنے سے گریز کریں، اور کسی بھی پکنک کے غرض سے نہ جائیں، کیونکہ نشیبی علاقوں میں پانی اکٹھا ہونے سے ڈرائیورز کو شدید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نیا وائرس برطانیہ سے عمان پہنچ گیا، خلیجی ممالک میں 4 کیس رپورٹ۔ تفصیلات کے مطابق خلیجی ریاستوں میں 4 ایسے مریضوں کا انکشاف ہوا ہے جنہیں نئے کرونا وائرس لاحق ہونے کا شبہ ہے۔ عمانی وزیر صحت احمد بن محمد السعیدی نے کہا ہے کہ برطانیہ سے آنے والے 4 شہریوں کو انتہائی نگہداشت کے شعبے میں منتقل کیا گیا ہے۔ ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، تاہم طبی ٹیم کو شبہ ہے کہ مذکورہ افراد کو نیا کرونا وائرس لاحق ہے، لیکن اس بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس قدر خطرناک ہوگا۔ عمان میں کرونا کے حوالے سے معاملات قابو میں ہیں۔ حکومت نے احتیاطی تدابیر کے طور پر سرحدیں بند کر دی ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے سعودی عرب کے لیے کارگو سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب نے کرونا کی صورتحال کے باعث فضائی سفر پر پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن اس پابندی سے کاروباری لاک ڈاؤن کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ اسی لیے کووڈ سے متاثرہ معیشت کو فروغ دینے اور برآمدات بڑھانے کے لیے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے گوشت، سبزیاں اور پھل پہنچانے کے لیے کارگو سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ آپریشن حکومتی ہدایات پر شروع کیا گیا ہے، اور گزشتہ روز PIA کی پہلی پرواز
پاکستان سے 42 ٹن کارگو لے کر جدہ روانہ ہوئی تھی۔ ہم حکومت کے اس قدم کو خوش آئند قرار دیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔